آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے۔ آپ نے کہیں تعلیم فرمایا کہ میری قبر مبارک پہ آ کے مجھ سے مانگ لینا؟ تے کیا آپ نے اللہ کو علاوہ کسی کو مدد منگی؟ جی ٹھیک ہے نا، آپ دا جڑا عمل ہے وہ سنت ہے، سنت مصطفیٰ اے ہے کہ اللہ کو مدد منگو۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تم جا کے کونوں میں جا کے مانگتے ہو، تو یہ کہنا ان کا کیسا ہے؟ دیکھیں ڈائریکٹ مانگنا کوئی منع نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، کثیر صحابہ کرام نے مانگا ہے، لیکن اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔ اصل یہ ہے، یعنی اختلاف مختلف ہی اگر مسئلہ کسی نے بنایا تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دعا کروانا کیسا ہے، یہ اس کو انڈائریکٹ آپ کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت سارے مسائل میں درخواست گزار نہیں ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ میرے کوئی بیماری کے لیے کرتا ہے، کوئی پانی کے لیے کہتا ہے یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، کوئی اپنی دیگر مسائل کو ذکر کرتا ہے، سرکار ہاتھ اٹھا کے دعائیں فرماتے ہیں۔ تو یوں کیا صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر گناہ وغیرہ کے ذریعے ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کیوں نہیں فرمایا کہ ڈائریکٹ مجھ سے معافی مانگ لے؟ ڈائریکٹ کا حکم بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ وسیلہ کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوں پھر استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو یہ اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں بیان کر کے سادہ لوگوں کو، مسلمانوں کو پریشان کرنا، ان کے دل میں تشویشیں پیدا کرنا، ان کو تذبذب میں ڈال دینا قطعاً غیر مناسب ہے۔ آپ ڈائریکٹ مانگنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ مانگیے۔ کوئی اگر بزرگوں کے پاس جا کر ڈائریکٹ بھی مانگ رہا ہے اور بزرگوں کے پاس جا کر ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کر رہا ہے تو بھائی کون سی ایسی پریشانی کی بات ہے؟ میدان محشر میں لوگ ڈائریکٹ ہی مانگ رہے ہوں گے لیکن حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، پکار رہے ہوں گے، گڑ گڑا رہے ہوں گے، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ سارا مجمع پہلے جائے گا آدم علیہ السلام کے پاس، ان سے ریکویسٹ کرے گا آپ سفارش کریں، آپ فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، میرے غیر کے پاس جاؤ، آج میں اس منصب پہ فائز نہیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کو بھیجیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ تو ہمارے آقا یہ نہیں فرمائیں گے کہ بھئی ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، میرے پاس کیوں آئے ہو تم چل کر؟ نہیں، سرکار فرماتے ہیں میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ مانگیے عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر سرکار شفاعت فرمائیں گے اور حساب کتاب کے دروازے کھلیں گے۔ جو ڈائریکٹ والے بھائی بہن ہیں جو اسی پر اصرار کرتے ہیں وہ یقیناً سرکار کی بارگاہ میں مانی جائیں گے، وہ ڈائریکٹ پکارتے رہیں گے تو ڈائریکٹ میں تو حساب کتاب شروع ہی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر کا ابھی نقشہ قائم کر کے بتا دیا ہے۔ جو کام دنیا میں غلط ہو وہ میدان محشر میں عین اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ کی مرضی کے موافق کیسے ہو سکتا ہے؟ جو یہاں غلط ہے وہاں بھی غلط، اور جو وہاں سرکار ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب تک ڈائریکٹ کتنا بھی مانگ لو حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، جب تک سرکار کی بارگاہ میں سب آ کر یوں نہیں کہیں گے یا رسول اللہ مدد فرمائیے تب تک کام نہیں بنے گا۔ پھر سرکار سفارش فرمائیں گے، حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو جب یہ اشارے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب جو وہاں چیز جائز ہے اس چیز کو اگر دنیا میں اپلائی کیا جائے، اس سے دنیا میں نفع اٹھایا جائے تو کیا غلط ہوگا؟ تو یہ آپ وہ جو آنٹی ہیں کون ہیں آپ کی، یہ غلط کہہ رہی ہیں۔ بڑا اچھا سوال ہے، معقول گل ہے۔ مدد جڑی نا جی پہلے تکنا ہے کہ میرے آقا اور تواڈے آقا اپنی زندگی وچ کے کیتا، جی جی اپنے زندگی کے کیتا، تے کیا آپ نے اللہ کو علاوہ کسی کو مدد منگی؟ جی ٹھیک ہے نا، آپ دا جڑا عمل ہے وہ سنت ہے، سنت مصطفیٰ یہ کہ اللہ کو مدد منگو اور اللہ تعالی اپنے کرم نال بعض چیزاں حضور دی مدد دا معنی اے وے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ تسی جڑی التجا کرسو، حضور دے عالم برزخ وچ اللہ دی بارگاہ وچ جڑے ہاتھ اٹھ دین، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور اچھے لوگاں دی روحاں مردیاں نہیں،
ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਹਯਾਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਔਰ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ। ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਵਲو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، کہ اے خود بھی آن اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہون تے رسول بھی دی بارگاہ وچ بھی آن تے رسول پھر انہاں واسطے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرے اللہ انہاں نوں معاف کر چھوڑ سی۔ اے رسول اللہ دی مدد ہے، سمجھ آئی نا جی؟ تے اے رسول اللہ دی مدد دا مفہوم۔ مشرک لوگ ہیں یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب رسول سے مدد مانگنا شرک ہے تو پولیس سے مدد مانگنا شرک کیوں نہیں ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہہ رہے ہیں جب تم ہیلپ لائن پہ فون کرتے ہو، ہیلپ کا مطلب تو مدد ہے نا، پولیس سے مدد مانگتے ہو، بیمار ہو جاتے ہو تو ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہو، تو اگر ہم نے رسول سے مدد مانگ لی اس کو تم شرک کہتے ہو۔ تو یاد رکھو دونوں قسم کی مدد میں فرق ہے، سنیں خوب اچھی طرح سے۔ تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا تو توحید تو سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلے توحید ہے کیا؟ ایک مدد وہ ہوتی ہے جو ما فوق الاسباب ہوتی ہے، جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتی، اور ایک مدد وہ ہوتی ہے کہ آپ جس سے مدد مانگ رہے ہیں آپ کو پتا ہے وہ اسباب اختیار کرے گا، وہ جو میرا کام کرے گا اس کی کوئی لاجک ہوگی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کی مثال ایسے ہے، میں آپ سے مدد مانگتا ہوں کہ یار بھائی ایسا ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے پانی پلاؤ، میری مدد کرو، تو قحط تو نہیں پڑا ہوا، پانی موجود ہے، کولر ہے، سب کچھ ہے، آپ اٹھیں گے، ٹانگیں استعمال کریں گے، جائیں گے، نل کا کھولیں گے، گریویٹی کی وجہ سے پانی نیچے کی طرف آئے گا، نیچے گلاس رکھ دیں گے آپ تاکہ وہ ضائع نہ ہو، بھرے گا، پھر آپ لائیں گے، میرے ہاتھ میں پکڑائیں گے۔ تو یہ سارے کام ایسے ہیں جن کی کوئی لاجک ہے۔ آپ اٹھیں ہیں اس لیے کہ اس کی کوئی لاجک ہے، آپ کے اندر توانائی ہے، تبھی تو اٹھیں۔ کیا خیال ہے؟ لیکن یہی معاملہ ایسے ہو گیا کہ صحرا میں ہیں اور پانی کا نام و نشان ختم، نہیں آ رہی بات سمجھ، کوئی کولر نہیں ہے، کوئی دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، کوئی کنواں نہیں ہے، اور اگر آپ نے کنواں کھودنا ریگستان میں شروع کیا تو آپ کو پتا ہے کہ میں مر جاؤں گا پیاس سے، مزید کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اب آپ آ کے اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ یار میں تم سے مدد مانگتا ہوں کہ تم مجھے پانی پلاؤ۔ اب اس کے دو مطلب ہوں گے، ایک مطلب تو یہ کہ تم نے کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے بیٹا، یا تمہارے پاس موبائل فون ہے تم فون کر کے منگواؤ۔ اگر یہ مطلب ہے پھر تو ٹھیک ہے، چھپایا پانی ہے تو پلا دو، اور اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے سامان پیدا کرو، بس نہیں آ رہی بات، کچھ بھی نہیں ہے، بس چھو منتر کرو پانی آ جائے۔ یہ کام کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا کام ہے۔ جادوگر جو چھو منتر کرتا ہے نا وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، یا تو پانی چھپا کے رکھا ہوا تو پھر لا کے دیتا ہے، وہ چھپائی ورنہ پانی نہیں ہو اور پیدا ہو جائے، یا تو کوئی سائنسدان ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کے پیدا کرے گا، وہ بھی سائنٹیفک لاجک میں آ گیا، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ وہ مدد ہے جو اسباب سے ہٹ کر ہے۔ یہ کام صرف کون کر سکتا ہے؟ اللہ۔ بنی اسرائیل صحرا میں بھوکے پیاسے تھے، اللہ نے مدد کی، آسمان سے منو سلوا اتار دیا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ وسوسہ کہ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، شیطان جو ہے نا بڑا چالاک اور مکار ہے۔ ڈاکٹر شفا دیتا ہے، ڈاکٹر صاحب ٹھیک کر دو، فلاں ڈاکٹر نے ایسی دوا دی میرا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ بھئی کیسے ٹھیک ہوا تمہارا بچہ؟ وہ اس ڈاکٹر کے علاج سے۔ یہ بولنے دیتا ہے، جہاں اللہ والوں کی بات آتی ہے وہاں لگام کھینچتا ہے۔ بعض لوگ اس کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، تو اس لیے یہ قرآنی آیتیں موجود ہیں۔ شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ڈاکٹر کو یہ سوچ دے سکتا ہے، وہ دوائیں ایجاد کرتے ہیں، وہ دوا کرتے ہیں، پھر شفا ملتی ہے، تو شفا تو ایکچولی تو اللہ دیتا ہے، لیکن یہ کہ ڈاکٹر کو یہ صلاحیت بخشی گئی کہ وہ علاج کر لیتا ہے۔ اسی طرح مطلب ہے کہ اللہ کے نبیوں کو بھی ڈاکٹر سے زیادہ پاورز ملے ہیں،
اولیاء کرام کو زیادہ پاورز ملتے ہیں مگر وہ اللہ پاک کی عطا سے. تو اس لیے وہ بالکل اس طرح کے وہم میں آنا نہیں چاہیے. کوئی وہم میں ڈالے تو اس سے بحث بھی نہیں کرنی چاہیے. اپنے بس ذہن بنا لے کہ جو قرآن و حدیث میں ہے وہ حق ہے اور جو علماء اہل سنت فرماتے ہیں وہ درست ہے. بس اب کسی اور چکر میں آپ نے پڑھنا نہیں ہونا, شیطان ایمان نکال لے گا, پتہ نہیں چلے گا. کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے. آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے, محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے. اور واقعہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا, پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو, یا علی مدد. شرک. دیکھیے سب سے بات نکتے کی بتا دوں آپ کو, فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے, سنتی ہے نہیں ہے, حاضر ہے کہ نہیں ہے, ناظر ہے کہ نہیں ہے, 100 اختلاف ہو جائیں گے. اختلافات کی تو گنجائش ہے نا. فرشتہ ہے یا نہیں ہے, وہ تو فرشتہ تو ہے, آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے. کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے, یرسل علیکم حفظہ, آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا. لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام کرو. فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے. یا جبرائیل میرا یہ کام کرو, قطعاً نہیں, غلط, شرک. لا تدعو مع اللہ احدا, اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے, دعا کسی سے نہیں ہے, استغاثہ کسی کا نہیں ہے, استعانت کسی سے نہیں ہے, استمداد کسی سے نہیں ہے, استنصار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ. تو نبی علیہ السلام سے آج کی ڈیٹ میں مانگنا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا, اس نے کیا کہا تھا, حرام ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے, میں کہتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے. اصل میں اس کو الفاظ کا چناؤ نہیں آتا. اب میں جو لفظ کر رہا ہوں نا, یہ صحیح جا کے فٹ ہوگا. حرام کی وجہ سے تو وہ آپ کو پتہ ہے توحید کے نام سے ہی ان کو چیڑا ہے اس پارٹی کو, کہتے ہیں دیکھ لو نبی کا گستاخ ہو گیا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں, حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے. آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں, کیونکہ آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے. آپ نے کہیں تعلیم فرمایا کہ میری قبر مبارک پہ آ کے مجھ سے مانگ لینا. صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عمر کے دور میں جب قحط پڑ گیا, سیدنا عمر نے دعا کی, انا کننا نتوسل الیک, اے اللہ, اے بخاری شریف. یہ دکھانے کی نہیں دکھانی نہیں ہے سر, میں بتا رہا ہوں یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے, پڑھی ہوئی ہے. اب میں اس میں سے وہ بخاری شریف چونکہ میرے سامنے ہے, میں 1010 نمبر حدیث کھول بھی لیتا ہوں کہ حضرت عمر کا کیا عقیدہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں نبی علیہ السلام سے مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے. ہاں جی, اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قحط پڑ گیا, حضرت عمر نبی علیہ السلام کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو لے کے نکلے اور کہا, اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے پہل ہم ان کو تیری بارگاہ میں توسل کے طور پر پیش کرتے تھے. اور توسل کا مطلب کیا کہ ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی. فتسقینا, تو ہم پہ بارش برسا دیا کرتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا, آج اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو توسل کے طور پر لے کے آئے ہیں. حضرت عباس کو ساتھ لے کے گئے تھے. فسقنا, پس ہم پہ بارش نازل فرما. قال, حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں, فیسقون, تو ان کے اوپر بارش نازل ہو جایا کرتی تھی. حضرت عمر کو پتہ کیا چاہیے تھا, وہ یہ کہتے کہ اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کو لاتے تھے, اب ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ آئے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب تک آپ قبر مبارک سے باہر تھے آپ ہمارے لیے دعا کرتے تھے, اب ہم آپ کو قبر پہ پکارتے ہیں, آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بارش نازل فرمائے. یہ جو فارمولہ آج ایک خاص پارٹی نے, ایک فرقے نے اپنی پبلک کو سکھایا ہوا ہے, حضرت عمر کو یہ فارمولہ نہیں آتا تھا. حالانکہ حضرت عمر وہ صحابی ہیں کہ بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کم پڑ گیا اور ساری طرف سے وہ ایک پیالہ جمع کیا گیا, تو حضرت عمر ہی وہ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا یا رسول اللہ اپنے مبارک ہاتھ اس میں ڈالیں تاکہ
اس سے چشمے جاری ہوں. نبی علیہ السلام نے ایک پیالے میں ہاتھ ڈالا, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1500 صحابہ نے پانی پیا, جانوروں کو پلایا, سٹور کر لیا, اور اللہ کی قسم ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی اس سے بھی زیادہ تھا. حضرت عمر یہ کام کروا چکے تھے, تو میرا خیال ہے سب سے بیسٹ پرسنالٹی تھی حضرت عمر, کہ وہ ایک پیالہ اٹھاتے, قبر رسول پہ جاتے اور کہتے یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں, اس پیالے میں رکھ دیں, امت کو سیراب کر دیں. یہ لا کے جعلی روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ سے, جی ایک بدو آ گیا, عرابی آ گیا, اس میں عامش مدلس عن سے روایت کر رہا ہے, وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں, اور خلیفہ راشد کا عمل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے جو پوری امت کو عقیدہ بتا رہا ہے, وہ لیتے ہی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ حضرت عمر والا ہے, ان کو تو وسوسہ بھی نہیں آیا کہ میں جا کے قبر مبارک پہ کہوں یا رسول اللہ میں نے تو, یاد ہوگا آپ کو, میں نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی آپ سے یہ چشمے جاری کروائے تھے, آپ مہربانی فرمائیں. لیکن نہیں, آپ ذرا دیکھ لیں وہ فضائل اعمال کے اندر بھی تبلیغی جماعت کی کتاب اور فیضان سنت دعوت اسلامی کی کتاب بریلوی دیوبندی دونوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور کی وفات کے 550 سال بعد شیخ احمد رفاعی نے آگے قبر رسول پہ شعر پڑھے تو نبی علیہ السلام نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال دیا. کتنا بڑا جھوٹ ہے. اما عائشہ کے لیے تو ہاتھ نہیں نکلا, سیدہ فاطمہ کے لیے تو ہاتھ نہیں نکلا جب اما عائشہ جمل کے لیے گئی ہیں, بعد میں جو شرمندہ ہوئی اس وقت نبی علیہ السلام روک لیتے. یہ سب جھوٹ فیبریکیٹڈ واقعات ہیں. بالکل آج کی ڈیٹ میں نبی علیہ السلام کیا کسی بھی فرشتے سے, کسی بھی مرے ہوئے بندے سے, چاہے وہ کوئی نبی ہو, فرشتہ ہو, فرشتے کو خیر بیچ میں سائڈ کر دیں, کوئی جن ہو, کوئی بزرگ ہو, اس سے مانگنا گستاخی ہے نبی علیہ السلام کی شان میں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم نہیں فرمایا.